ہو کے آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ اہل حدیث ہوئے مجھے سال ہوئے ہوں گے تقریباً 4 سے 5 سال۔ پہلے آپ کیا تھے؟ پہلے میں دیوبندی تھا۔ دیوبندی تو الحمدللہ کافی محنت کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر ایسا کیا سبب ہوا جو آپ اس طرف چلے آئے؟ ہاں، دیوبندی محنت تو کافی کرتے ہیں، پھر اس کا سبب کیا ہوا کہ میں اہل حدیث بنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں گنور میں جہاں رہتا تھا وہاں پر ہمارا کچھ اہل حدیثوں سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ اکثر مجھے چھیڑا کرتے تھے کہ دیوبندی حضرات آپ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے، اور امام ابو حنیفہ کے بہت سارے فتوے حدیث کے خلاف ہیں۔ حالانکہ مجھے یقین تھا کہ جیسے سورج روزانہ نکلتا ہے اس پر یقین ہے، اسی طرح مجھے یقین تھا کہ نہیں، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا حدیث کے خلاف تو میں یہ چیزیں چھوڑ دوں گا اور میں حدیث پر عمل کروں گا۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن مجھے یہ پورا یقین تھا کہ دیوبندی حق پر ہے۔ ایک بار میں نے رامپور میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، مولانا اسلم جاوید القاسمی کا مدرسہ تھا، فیض العلوم تھانہ 3 پر، تھانہ 3 ایک محلہ رامپور میں، اعظم خان والا رامپور۔ تو وہاں میں نے اپنے ایک استاد مفتی ہارون صاحب سے یہ کہا کہ ایک اہل حدیث عالم ہے اور وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور وہ عقیدے کے تعلق سے بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی زبان سے ایک بات نکلی، مفتی ہارون صاحب قاسمی کی زبان سے ایک بات نکلی کہ ہاں، عقیدے کے سلسلے میں وہ ہم سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، عقیدے میں اہل حدیث بہت مضبوط ہوتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کی یہ بات ہے میرے ذہن کو لگی ایک دم۔ حالانکہ اگلے ہی پل انہوں نے وہ پلٹا، کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ بچے کے ذہن پر اثر نہ پڑے، تو انہوں نے اگلے ہی پل کہا کہ لیکن عقیدے کے بہانے وہ قریب لاتے ہیں اور پھر دوسرے مسائل چھیڑتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ اہل حدیث ہم سے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ جملہ مجھے کھٹکا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا، اس کا مطلب یہاں پر جھول ہے، عقیدے میں کچھ گڑبڑی ہے، اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث عقیدے میں ہم سے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ گزرا، اس کے علاوہ بھی اور کئی واقعے گزرے۔ ایک بار میں نے نماز پڑھائی وہاں پر جہاں میں پڑھتا تھا، دیوبندی ہی ہونے کی صورت میں، تو نماز میں احناف کے یہاں کیا ہے خاص کر کہ جو سورت ادھر سے پڑھی ہے پھر دوسری رکعت میں اگلی ہی پڑھ سکتے ہیں، ادھر سائڈ، ادھر کی نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ ہم لوگ حدیث کے مطابق ادھر کی بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی قید نہیں۔ صحیح ہے اگر ادھر سے پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتاتا ہے کہ زیادہ تر آپ نے ادھر سے پڑھی اس سائڈ، لیکن ادھر سے بھی پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن احناف کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، اس سائڈ سے نہیں پڑھ سکتے، جدھر پڑھی اس سے آگے کی ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز میں نے جان بوجھ کر ایک سورت پڑھی قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں ادھر کی پڑھ دی لإیلاف قریش۔ تو نماز کے بعد مفتی صاحب نے، ہمارے ایک مفتی تھے مفتی شفیق صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ سورت کیوں پڑھی دوسری رکعت میں؟ تو جو اہل حدیث عالم مجھے حوالہ دیتے تھے، میں نے اسی آیت کا حوالہ دیا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن جہاں سے تمہیں میسر ہو یعنی آسان ہو وہاں سے پڑھو، میں نے اس لیے پڑھی۔ تو اس بات میں مفتی صاحب نے میرے ہاتھ پر ایک ڈنڈا مارا تیزی کے ساتھ اور کہا کہ فتویٰ دینے کے لیے کس نے کہا تھا تمہیں فتویٰ دینے کے لیے؟ یہ چیز مجھے بڑی عجیب سے لگی کہ قرآن کے جواب میں مجھے ڈنڈا مارا گیا۔ حالانکہ مجھے اس مسئلے سے دلچسپی نہیں تھی زیادہ کہ ادھر کی صورت پڑھنی چاہیے یا ادھر کی، اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہ چیز میرے لیے ایک اہم تھی کہ میں نے تو قرآن کی آیت پیش کری اور اس کے جواب میں سوائے اس کے کہ مجھے کوئی قرآن کی آیت دی جاتی یا حدیث، مجھے وہ مارا گیا، ڈنڈا مارا گیا۔ مختلف چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد ایک 3 سال وہاں پڑھنے کے بعد اور 2 سال میں پہلے حفظ وغیرہ کے دوران رہ چکا تھا دیوبندی میں، 3 سال میں مولویت کرنے کے بعد میرا پورا ارادہ تھا دیوبند جانے کا، دیوبند میں داخلہ کرنے کا۔ اس وقت دیوبند کے بارے میں ہندو تنظیموں کے جو خاص نظریات کیا وہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، جو انہوں نے افواہیں اڑا رکھی ہیں، وہ انہوں نے اڑا رکھی تھی، وہ چل رہی تھی۔ تو میرا پورا ارادہ تھا دیوبند جانے کا۔ دیوبند جا کر میں فارم بھی لایا تھا، میں تیاری بھی کر رہا تھا۔ 28ویں رمضان تک میری پوری تیاری یہ تھی کہ مجھے دیوبند جانا ہے۔ پھر اچانک میرے گھر والوں کو سمجھایا کسی نے، اور میرے گھر والوں کو بھی یہ فکر تھی کہ دیوبند کے مدرسے پہ آج کل اس طرح کے الزام چل رہے ہیں، تو انہیں اچھا نہیں لگا، تو انہیں کسی نے بتایا کہ اس سے اچھا دلی کے اگر کسی مدرسے میں بھیج دو تو زیادہ مناسب رہے گا۔ تو میرے ماں باپ نے مجھے جامعہ اسلامیہ سنابل میں میرا داخلہ کروا دیا۔ حالانکہ میرے ماں باپ حنفی تھے، لیکن انہوں نے داخلہ کروا دیا، اور اس میں پیش تھے ہمارے ایک چچا، وہ اہل حدیث تھے۔ اچھا، ہاں، میرے ایک چچا تھے، وہ اہل حدیث تھے، اور انہوں نے ہی مجھے تحریک دی تھی تعلیم کی طرف، تو انہوں نے ادھر داخلہ کروا دیا ایک جامعہ اسلامیہ سنابل میں۔ وہاں پر امتحان لیتے ہیں، جو ٹیسٹ لیتے ہیں بچے کا، اس میں جو ہم نے کتابیں لکھی تھی کہ کون کون سی کتابیں ہم پڑھ کر آئے، ان کتابوں کو پڑھ کر ہمارے اساتذہ نے پتہ لگا لیا کہ میں حنفی ہوں، اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے فقہ کی کتابیں لکھ رکھی تھی اس میں۔ تو شیخ عبدالبر صاحب تھے، شیخ شیخ عزیز احمد صاحب تھے، اور شیخ ریاضی صاحب، وسیم احمد ریاضی، کئی اساتذہ ہمارے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے پتہ لگایا کہ یہ حنفی ہیں۔
انہوں نے امتحان لیا شیخ عبد البر صاحب نے اور یہ پوچھا کہ یہ بتائیے اگر کوئی بات امام صاحب کی حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو آپ امام صاحب کی بات مانیں گے یا حدیث؟ میں نے کہا امام صاحب کی. یہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ امام صاحب کی بات حدیث سے ٹکرائے گی نہیں. یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام صاحب کی بات حدیث سے ٹکرائے گی ہی نہیں. یہ بات ہمارے ذہن میں بٹھائی گئی. تو میں نے کہہ دیا، میں نے سوچا کہ ٹکراتی تو ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ نہیں امام صاحب کی نہیں مانیں گے، حدیث کی ہی مانیں گے ہم. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے امام صاحب مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے قائل ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم اس سے پہلے پڑھ کر آئے تھے فقہ کی کتابوں میں. میں نے کہا نہیں ہے قائل. تو انہوں نے ایک حدیث کھول کے دکھائی کتاب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا قبل صلاۃ المغرب رکعتین، کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو. اور پھر تیسری بار فرمایا کہ جس کی مرضی ہو وہ پڑھے. اب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن میں نے بہرحال اقرار کیا ان سے کہ بھئی حدیث ہے تو مانیں گے اسے. لیکن میرا ذہن گھوم رہا تھا. دوسری مجھے پہلی دفعہ ایک روشنی یہ ملی تھی کہ میرے لیے میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی عالم نے مسئلہ بتایا اور حدیث کھول کے دکھائی کہ دیکھو یہ ہے حدیث. اس سے پہلے ہمارے دیوبندی اساتذہ میں سے اللہ تعالیٰ اگر انتقال کر کے وہ لوگ تو ان پر رحمتیں فرمائے، ان کی لفظ شگما فرمائے، اور زندہ ہے تو اللہ ہدایت عطا فرمائے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسئلہ بتایا ہو اور حدیث دکھائی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. بس انہوں نے بتایا کہ ایسے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، ایسا امام ابو یوسف نے کہا، ایسا امام محمد نے کہا، یا ایسا قدوری میں ہے، در مختار میں ہے، مختلف کتابیں جو ہم نے پڑھی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے حدیث. یہ میرے لیے پہلا موقع تھا. تو مجھے یہیں سے اہل حدیثوں کی طرف کچھ کشش پیدا ہوئی. ٹھیک. اب یہ بتائیے آپ اہل حدیثوں میں اور دیوبندیوں میں کیا فرق ہے؟ اہل حدیث اور دیوبندیوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے جب میری کشش پیدا ہوئی تو یہیں سے پھر میں نے چھان بین بھی شروع کی اہل حدیث اور دیوبندیوں میں، کیونکہ مجھے تھا کہ اب مجھے کیا بننا چاہیے. ابھی پوری طرح سے میں دیوبندیوں سے عقیدہ نہیں ہٹا تھا، لیکن میں شک میں تھا کہ مجھے کیا بننا چاہیے. تو میں نے اس کے لیے 2 طریقے اپنے لیے چنے تھے. ایک طریقہ تو یہ کہ میں کسی اہل حدیث عالم کے پاس جاتا اور ان سے بحث کرتا، خاص کر اپنے دوستوں سے اہل حدیث جو ہمارے ساتھ پڑھنے والے تھے سنابل میں، ان سے بحث کرتا حنفی بن کر، اور انہیں وہ دلیلیں دیتا جو حنفی والی ہوں. وہ اس کے رد میں جو دلیلیں دیتے ہیں حدیث کی، میں ان دلیلوں کو ذہن میں رکھتا یا کاپی پر نوٹ کر لیتا، اور پھر کسی حنفی عالم سے ملتا، اس سے اہل حدیث بن کر بحث کرتا. تو اس میں وہ دلیلیں پیش کرتا، پھر وہ حنفی جو دلیلیں دیتا اس کو ادھر پیش کرتا. تو یہ ایک طریقہ میں نے اپنایا. دوسرا طریقہ اپنایا تھا کہ میں کتابیں دونوں طرف کی پڑھتا تھا، وہ کتابیں جو ایک دوسرے کے رد میں لکھی گئی یہ اپنے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے. دونوں چیزوں کو پڑھ کر ان دونوں چیزوں کو اختیار کر کے جو میں نے اندازہ لگایا، دونوں میں ایک بہت ہی اہم فرق یہ تھا کہ جب میں نے عالموں سے بات کی تو کئی مرتبہ حنفی عالم کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ بھئی اہل حدیثوں کا یہ عمل صحیح ہے، رفعین کرنا صحیح ہے، لیکن ہم بھی غلط نہیں ہیں، یہ کہنا پڑتا تھا. میں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل حدیث عالم نے یہ کہا ہو کہ حنفیوں کا یہ عمل صحیح ہے. تو فطری طور پر میرے ذہن پر اثر پڑنا تھا کہ بھئی وہ تو کہہ دیتے ہیں اہل حدیث کو صحیح، لیکن یہ انہیں نہیں کہہ پاتے. اس کا مطلب اسی طرح کتابیں جو میں نے پڑھی، کتابوں میں ایک خاص فرق یہ تھا کہ اہل حدیثوں کی کتابوں میں بڑی سادہ انداز میں بات کہی گئی، یہ مسئلہ ہے، حدیث یہ ہے. اور حدیث پڑھ کے عام آدمی کا بھی ذہن کہتا تھا کہ ہاں اس سے میں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. حنفیوں کی کتابوں میں یا تو حدیث تھی ہی نہیں، اور حدیث اگر تھی بھی کہیں تو اس کا حوالہ نہیں، یا حوالہ کبھی ہوتا بھی تھا تو مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس میں یہ وضاحت نہیں کہ یہ صحیح ہے ضعیف. اور بہت ساری مرتبہ اس حدیث سے بھی مسئلہ بڑا توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جاتا تھا. اہل حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ہاں یہ ایسا حدیث سے ثابت ہے، لیکن ان کی کتاب پڑھ کر ایسا لگتا تھا بڑی توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہے ہیں. اور اکثر میں حدیث پیش ہی نہیں کرتے تھے، بس حوالے دیتے تھے فقہ کے. تو یہ خاص فرق مجھے محسوس ہوا کہ اہل حدیث حضرات جو ہے حدیثوں کا وہ کرتے ہیں کہ حدیث آ گئی تو قرآن میں جو صفت بتائی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، اطاعت وہ فوری کر لیتے ہیں. یہ مجھے اہل حدیثوں کے اندر یہ صفت. اور دیوبندی ہمارے جتنے اساتذہ یہ ساتھی تھے ان سے بحث کے دوران ایسا پتہ چلا کہ وہ چور گلیاں حدیث سے بھاگنے کے لیے تلاش کرتے ہیں. یہ دونوں کے درمیان. اب عام انسان اور دیوبندیوں کو کیا اپنی طرف سے کہنا چاہیں گے دین کے بارے میں؟ ان کے لیے کیا کہنا چاہوں گا دیوبندی علماء کے بارے میں اور عوام کے لیے. دیکھیے کیونکہ میں اسی مرحلے سے گزرا ہوں اس لیے میں عوام کے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ برائے مہربانی اپنے ذہن کو کھولیں،
اور چھوت چھات والا معاملہ نہ کریں کہ اگر میں نے ان کی کتابیں پڑھی تو گمراہ ہو جاؤں گا، یا ان کی کتابیں پڑھی تو گمراہ، ان سے اگر بات کری تو گمراہ ہو جاؤں گا، اور آنکھیں بند کر اعتبار نہ کریں، کیونکہ آنکھیں بند کر اعتبار کرنا یہ مسلمانوں کی صفت نہیں، مسلمانوں کی صفت نہیں۔ قرآن میں آیا فاسألوا، جو ہمارے بھائی حضرات دلیل بھی دیتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہ ہو، لیکن اسی آیت میں آگے بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ۔ تو آنکھیں بند کر ہماری عوام اعتبار نہ کرے، ہماری دیوبندی عوام، بلکہ وہ پوچھ تاچھ کرے، مسئلے مسائل کی چھان بین کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ چھان بین میں ٹائم لگے، 5 مہینے 10 مہینے ہے نا 12 مہینے ٹائم لگے، لیکن وہ چھان بین کرے، یہ نہ سوچے کہ میرے باپ دادا تو یہی کرتے چلے آئے تھے، لہذا اگر میں نے وہ عمل کر، نہیں، حدیث ثابت ہو گئی تو اس پر عمل کر لے۔ ایک بات تو یہ دیوبندی علماء سے جو میں کہنا چاہوں گا، دیکھیے اگر میں ان سے اپیل یہ کروں دیوبندی علماء سے کہ جو مسئلے حدیث سے ثابت ہیں وہ اپنی عوام کو بتا دیں، تو میرے خیال سے یہ اپیل کرنا بیکار ہوگا، وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، تقلید کی زنجیروں میں ایسے بندھے ہوئے کہ وہ عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مسئلے بتائیں جو حدیث میں ہیں، میں صرف ان سے اتنا یہ کہوں گا کہ اپنی عوام کو وہ کھلا ہوا چھوڑ دیں، اپنی عوام کے ذہن میں یہ شک پیدا نہ کریں کہ حدیثیں مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ، انہیں کھلی چھوٹ دے دیں کہ تم جاؤ اہل حدیثوں کے پروگراموں میں بھی جاؤ، ان کی کتابیں بھی پڑھو، حدیث پڑھو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، انہیں چھوٹ دے دیں، عوام خود فیصلہ کرے گی۔ ان کا گناہ اپنے سر کیوں لیں، ان کا گناہ اپنے سر کیوں لیں؟ اس لیے ان کے علماء سے صرف میں اتنا کہوں گا کہ اپنی عوام کو بیڑیوں میں نہ باندھیں کہ وہ کہیں نہ جائیں، انہیں چھوٹ دے دیں کہ جائیں اور وہ تحقیق کریں۔ بس اگر انشاءاللہ اس پر عمل کر لیں ہمارے دیوبندی علماء کہ اپنی عوام کو چھوٹ دے دیں، تو مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ مسلمان بہت جلدی پہچان لیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ مسلکوں میں سب سے اعلیٰ مسلک اہل حدیث، سب کا ملجا سب کا مابع مسلک اہل حدیث، مسلکوں میں سب سے اعلیٰ